ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وقال الله عز وجل في مقام آخر: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. وقال النبي المحترم صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي المحترم صلى الله عليه وسلم: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. بزرگان محترم و عزیز دوستو، اللہ رب العزت کے ہم سب پر بے پناہ احسانات ہیں، اور اللہ رب العزت نے ہمیں بے شمار نعمتیں عطا فرمائی ہیں۔ اگر ہم ان نعمتوں کو شمار کرنا چاہیں اور گننا چاہیں تو یہ ہمارے بس میں نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں اتنی نعمتیں عطا فرمائی ہے کہ ایک انسان تو کیا، ساری دنیا کے انسان مل کر بھی اگر اللہ رب العزت کے انعامات کو، اللہ رب العزت کے احسانات کو اور اللہ رب العزت کی جانب سے عطا کی گئی نعمتوں کو شمار کرنا چاہے تو شمار نہیں کر سکتے، اور گننا چاہے تو بھی گن بھی نہیں سکتے۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا: وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اگر تم میری نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو تم شمار نہیں کر سکتے، اگر تم میری نعمتوں کو گننا چاہو تو تم نہیں گن سکتے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں بے شمار نعمتیں عطا فرمائی ہیں، بڑی بڑی نعمتیں بھی عطا فرمائی اور چھوٹی چھوٹی نعمتیں بھی عطا فرمائی۔ بڑی نعمتوں کے درکنار ہم چھوٹی سی چھوٹی نعمت اور ادنا سی ادنا نعمت کو بھی شمار کرنا چاہے تو شمار نہیں کر سکتے، لیکن ہم انسان ہیں، سمجھنے کے لیے ہم اللہ رب العزت کی نعمتوں کو دو حصوں میں تقسیم کرتے ہیں کہ ایک ظاہری نعمتیں اللہ رب العزت نے ہمیں عطا کی اور ایک باطنی نعمتیں ہمیں عطا کی ہیں۔ اور یوں بھی دیکھا جائے تو جو چیز بھی اللہ رب العزت نے پیدا کی ہے، ایک اس کا ظاہری حصہ ہوتا ہے اور ایک اس کا باطنی حصہ ہوتا ہے۔ ہمیں ہی دیکھ لیجئے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں انسان بنایا تو انسان کا بھی ایک ظاہری حصہ ہے اور ایک باطنی حصہ ہے۔ ظاہر کو ہم جسم کہتے ہیں اور باطن کو ہم روح کہتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے جو ظاہری نعمتیں ہمیں عطا فرمائی وہ بھی بے شمار نعمتیں عطا فرمائی، اور ان ظاہری نعمتوں کو اس لیے عطا فرمایا تاکہ انسان ان ظاہری نعمتوں کو استعمال کر کے، ان ظاہری نعمتوں سے فائدہ اٹھا کر کے اپنی باطنی نعمتوں کے اندر اضافہ کر سکے۔ حضرت شیخ سعدی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کے دیباچے میں یہ بات کہی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ یہ بادل، چاند، سورج، ستارے، آسمان، اے انسان، سب کے سب تیری خدمت کے لیے حیران و سرگرداں ہیں، تاکہ جب بھی تو اپنے پیٹ کے اندر روٹی کا ایک لقمہ ڈالے، اپنے پیٹ کے اندر روٹی کا ایک ٹکڑا ڈالے تو اللہ رب العزت سے غافل ہو کر کے نہ کھائے اور بے توجہی کے ساتھ نہ کھائے، بلکہ اللہ رب العزت کو یاد کر کے تو روٹی کا لقمہ کھائے۔ آگے فرماتے ہیں کہ کتنی بڑی ناانصافی کی بات ہے، اے انسان، کتنی بڑی ناانصافی کی بات ہے کہ ساری کی ساری مخلوق تیری خدمت کر رہی ہے، تیری خدمت میں لگی ہوئی ہے، اور تو اپنے رب کو بھول کر کے زندگی گزار رہا ہے، اپنے رب کو بھولا ہوا ہے اور اپنے رب کا نافرمان ہو کر کے زندگی گزار رہا ہے۔ یعنی یہ دنیا، یہ زمین و آسمان اور اس کے درمیان کی تمام تر نعمتیں اور تمام تر چیزیں انسانوں کے لیے اللہ رب العزت نے پیدا کی ہے، تاکہ انسان جب بھی اپنے پیٹ کے اندر کوئی لقمہ ڈالے تو اس سے قوت حاصل کرے، اس سے طاقت حاصل کرے، اپنے ایمان کو بنائے، اور اللہ رب العزت نے جن
کاموں کو کرنے سے منع کیا ہے ان کاموں سے رک جائے۔ اور ایسا اسی وقت ہوگا جب کہ انسان کے اندر طاقت ہوگی، انسان کے اندر قوت ہوگی، اس لیے کہ اگر انسان کے اندر طاقت و قوت ہی نہیں ہوگی تو وہ معذور سمجھا جائے گا۔ لیکن جب ہم غذا کھا رہے ہیں، ہمارے جسم طاقتور ہے، ہمارے اندر تقویت ہے، ہمارے اندر قوت ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ رب العزت کے اوامر کو بجا لائیں اور نواہی سے اجتناب کریں۔ جن کاموں کو کرنے کا اللہ رب العزت نے ہمیں حکم دیا ہے ان کاموں کو کرتے رہیں، اور جن کاموں کو کرنے سے منع کیا ہے ہم ان کاموں کو کرنے سے رکے رہیں۔ تو معلوم یہ ہوا یہ جو غذا ہے اور آسمان و زمین کے درمیان جو نعمتیں ہیں جنہیں ہم استعمال کر رہے ہیں یہ ظاہری نعمتیں۔ اب باطنی نعمت کسے کہتے ہیں؟ تو کہتے ہیں کہ باطنی نعمت وہ ہے جو انسان کے روح کو تقویت پہنچائے، انسان کے قلب کو قوت پہنچائے، وہ باطنی نعمت ہے۔ اور باطنی نعمتوں کے اندر سب سے بڑی نعمت جو ہے وہ ایمان کی نعمت ہے۔ اللہ رب العزت کے خزانے کی سب سے عظیم نعمت جو ہے وہ ایمان کی نعمت ہے۔ اور اس نعمت کے عظیم الشان نعمت ہونے پر احادیث مبارکہ میں سے ایک حدیث آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں جس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ ایمان کی نعمت کتنی بڑی نعمت ہے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ ایک شخص دنیا کے اندر ایسا ہے کہ اس نے دنیا کے اندر بڑی طویل عمر پائی، بڑی لمبی زندگی اس نے پائی، اور اس نے کبھی بھی غم نہیں دیکھا، کبھی بھی دکھ نہیں دیکھا، ہمیشہ پیدائش سے لے کر کے موت تک عیش و عشرت کے ساتھ زندگی گزارتا رہا، مزے اور لطف کے ساتھ زندگی گزارتا رہا، کبھی اس کے پیر میں کانٹا بھی نہیں چبھا، کبھی اس کے سر میں درد بھی نہیں ہوا۔ غرض یہ کہ پیدائش سے لے کر کے موت تک ہمیشہ اس نے عیش و عشرت کے سامان کا اختیار کیا، ہمیشہ مزے کے ساتھ جیتا رہا، زندگی کی نعمتوں سے لطف اندوز ہوتا رہا، لیکن نعوذ باللہ بغیر ایمان کی نعمت کی اس دنیا سے چلا گیا، بغیر ایمان والا ہو کر کے اس دنیا سے چلا گیا۔ جب وہ جہنم کے اندر جائے گا، جہنم کے اندر پہلا قدم رکھتے ہی پہلے ہی وہلے میں، پہلے ہی درجے کے اندر وہ دنیا کے اندر کی تمام عیش و عشرت کے سامان کو بھول جائے گا۔ دنیا کے اندر اس نے جو مزے حاصل کیے تھے وہ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا، اور دنیا کی زندگی سے اس نے جو لطف اٹھائے تھے اور یہاں کی زندگی سے جو عیش و عشرت اس نے حاصل کی تھی وہ وہاں پر یکسر طور پر بھول جائے گا۔ اس کو وہم و گمان بھی نہیں ہوگا کہ میں نے دنیا کے اندر کبھی آرام کیا تھا، میں نے دنیا کے اندر کبھی عیش و عشرت کے ساتھ زندگی گزاری تھی، میں نے دنیا کے اندر کبھی مزے اور لطف بھی حاصل کیے تھے۔ لیکن اس کے برعکس ایک شخص ایسا ہوگا کہ جس نے دنیا کے اندر بڑی لمبی زندگی پائی، لیکن پیدائش سے لے کر کے موت تک کبھی اس نے عیش و آرام کو نہیں دیکھا، راحت نام کی چیز اس کو میسر نہیں ہوئی، ہمیشہ تکالیف میں، مصیبتوں میں، بیماریوں میں، امراض میں اور تکالیف میں مبتلا رہا۔ لیکن اللہ رب العزت کے خزانے کی سب سے عظیم الشان نعمت ایمان کی دولت اسے حاصل تھی، وہ ایمان والا تھا۔ جب وہ اس دنیا سے جائے گا، جنت کے اندر پہلا قدم رکھتے ہی، جنت کے اندر جاتے ہی، اول درجے میں، اول وہلے کے اندر ہی وہ دنیا کے اندر کی تمام مصیبتوں کو بھول جائے گا۔ دنیا کے اندر اس نے کتنے دن کتنی تکالیف کا سامنا کیا وہ بھول جائے گا۔ دنیا کے اندر اس پر تکالیف آئی تھی اور اس دنیا کے اندر اس نے مشقتوں کا سامنا کیا تھا، مشکلات کا سامنا کیا تھا، بڑی بڑی بیماریوں کے اندر مبتلا تھا، لیکن جب وہ ایمان کے ساتھ اور ان بیماریوں پر، ان مشکلات پر، ان مسائل پر، ان آلام پر اور ان تکالیف کے اوپر اگر صبر کرتا ہوا اور ایمان کے ساتھ جب وہ اس دنیا سے جائے گا تو جنت کے اندر پہنچتے ہی اللہ رب العزت جنت کی نعمتیں ایسی عطا کریں گے کہ دنیا کے اندر کی تمام تکالیف کو وہ بھول جائے گا۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہ ہوگا کہ میں نے دنیا کے اندر کبھی بیماریوں کو دیکھا تھا، میں نے دنیا کے اندر کبھی مشکلات کا سامنا کیا تھا، میں نے دنیا کے اندر کبھی پریشانیوں کا سامنا کیا تھا، وہ بھول جائے گا۔ تو اندازہ آپ لگائیے کہ ایمان کتنی عظیم الشان نعمت ہے۔ اور دوسرے نمبر پر اللہ رب العزت نے ہمیں جو سب سے بڑی نعمت عطا فرمائی وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہم سب کو پیدا کیا۔ آخری نبی کی آخری امت میں پیدا ہونے کے لیے انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والتسلیمات میں سے بعض انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والتسلیمات نے آرزو ظاہر کی تھی، تمنا ظاہر کی تھی، دعائیں مانگی تھی کہ کسی نہ کسی طریقے سے
ان کی نبوت کو برقرار رکھتے ہوئے اللہ رب العزت نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری امت میں ہمیں پیدا فرمایا، لیکن کسی مصلحت کے پیش نظر اللہ رب العزت نے ان کی دعاؤں کو قبول نہیں کیا۔ لیکن اتنی بڑی نعمت جس کے لیے انبیاء نے دعائیں کی، جس کے لیے انبیاء نے آرزو اور تمنا ظاہر کی، ہمیں اللہ رب العزت نے بن مانگے وہ نعمت عطا کی ہے۔ ہم نے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا ہونے کے لیے کوئی دعا نہیں کی تھی، ہماری کوئی آرزو اور تمنا نہیں تھی، اس کے لیے ہم نے صدقہ اور خیرات نہیں کیا تھا، لیکن اللہ رب العزت نے اپنے خزانے کی سب سے عظیم نعمت ایمان بھی عطا فرمائی، اور اس کے ساتھ ساتھ آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری امت میں ہمیں پیدا فرمایا۔ اور انہی نبی کے واسطے سے ہمیں اللہ رب العزت نے قرآن کریم جیسی عظیم الشان دولت بھی عطا فرمائی، اور یہی آج میرا موضوع سخن بھی ہے کہ قرآن کریم کے اوپر کچھ لفظ کشائی کر سکوں۔ یوں تو دنیا کے اندر بے شمار کتابیں لکھی گئی ہیں، مختلف موضوعات پر، مختلف علوم پر، مختلف فنون پر بے شمار کتابیں لکھی گئی ہیں۔ اگر آپ دنیا کا جائزہ لوگے تو بڑی بڑی لائبریریاں بڑی بڑی ضخیم کتابوں سے بھری پڑی ہے، بڑے بڑے انسائکلوپیڈیا اس کے اندر رکھے ہوئے ہیں۔ بعض کتابیں تو ایسی ہیں جو 100 جلدوں پر محیط ہے، اور ایک دو عالم نے اسے نہیں لکھا بلکہ سینکڑوں اہل علم حضرات نے مل کر کے ان کتابوں کو تصنیف کیا ہے اور لکھا ہے۔ ہمارے یہاں گجرات میں جامعۃ القراءۃ کفلیتا، وہاں پر جو لائبریری ہے اس کے اندر 36,000 کتابیں ہیں۔ تو ایسی دنیا کے اندر نہ جانے کتنی لائبریریاں ہوں گی، اور اس کے اندر نہ جانے کتنی کتابیں ہوں گی۔ تو جب بھی دنیا کے اندر کسی اہم موضوع پر کوئی شاہکار کتاب تصنیف ہو کر منظر عام پر آتی ہے، کوئی اہم موضوع پر کوئی کتاب لکھ کر کے لوگوں کے سامنے آتی ہے، اور لوگ جب اسے پڑھتے ہیں، اسے دیکھتے ہیں، تو اس بات کا اندازہ لگا لیتے ہیں اور یہ سمجھ بیٹھتے ہیں کہ اب اس موضوع پر اس سے زیادہ اہم کتاب کوئی اور نہیں لکھ سکتا، اس موضوع پر اس سے زیادہ بہترین کتاب کوئی اور تصنیف نہیں کر سکتا۔ لیکن گزرنے والا وقت ان کی ان باتوں کو جھوٹا ثابت کر دیتا ہے۔ اسی لیے آج تک کسی بھی مصنف کو، کسی بھی شاعر کو، کسی بھی مؤلف کو، کسی بھی مورخ کو اور کسی بھی اہل علم کو اس بات کی جسارت اور ہمت نہیں ہو سکی کہ وہ اپنی کتاب کے بارے میں ساری دنیا کے انسانوں کے سامنے یہ چیلنج پیش کر سکے، یہ دعویٰ پیش کر سکے کہ آؤ میری کتاب جیسی کوئی کتاب لے کر کے آؤ، میری تحقیق جیسی کوئی تحقیق لے کر کے آؤ، اور میرے دیوان جیسا کوئی دیوان لے کر کے آؤ۔ آج تک کسی شاعر کے اندر، کسی مصنف کے اندر، کسی مؤلف کے اندر، کسی مورخ کے اندر اور کسی بھی اہل علم عالم کے اندر اس بات کی ہمت اور جرأت نہیں ہو سکی کہ وہ ساری دنیا کے انسانوں کے سامنے یہ دعویٰ پیش کر سکے، یہ چیلنج پیش کر سکے کہ میری کتاب جیسی کوئی کتاب لے کر کے آؤ، میرے دیوان جیسا کوئی دیوان لے کر کے آؤ، میری تحقیق جیسی کوئی تحقیق پیش کر دو، میرے اشعار جیسا کوئی اشعار پیش کر دو۔ اس لیے کہ وہ اس بات کو جانتا ہے کہ دنیا ارباب کمال سے بھری ہوئی ہے، اصحاب فن حضرات سے بھری پڑی ہوئی ہے۔ آج نہیں تو کل کوئی نہ کوئی شخص ایسا ضرور پیدا ہوگا جو اس چیلنج کیے ہوئے شخص کی کتاب سے زیادہ بہتر کتاب لکھ کر کے آئے گا، اور اس کے کہے ہوئے اشعار سے زیادہ بہترین انداز کے اندر اشعار کہے گا، اور اس نے جو تحقیق پیش کی تھی اور لوگوں کو اس کے سامنے زیر و زبر ہونا پڑا تھا، اپنا سر تسلیم خم کرنا پڑا تھا، اس سے زیادہ بہتر تحقیق پیش کرے گا۔ لوگوں کو معلوم ہے، اس لیے آج دنیا کے اندر کوئی کتنا ہی بڑا شاعر اور مؤلف اور مصنف کیوں نہ ہو، کسی کے سامنے یہ چیلنج نہیں پیش کرتا۔ اگر کوئی کسی کے سامنے یہ چیلنج پیش کرتا ہے تو ساری دنیا کے لوگوں کے سامنے تو چھوڑیے، اگر کسی ملک کے اندر کسی ایک خطے کے لوگوں کے سامنے اگر کوئی مصنف مان لیجئے اپنی کتاب کے تعلق سے یہ بات کہتا ہے کہ میری کتاب جیسی کوئی کتاب لے کر کے آؤ، تو لوگ اسے بے وقوف کہیں گے، دیوانہ کہیں گے اور احمق کہیں گے، اس لیے کہ دنیا کے اندر نت نئی ایجادات ہو رہی ہے، نئے نئے انکشافات ہو رہے ہیں، اور لوگ پہلے سے پڑھ کر کے زیادہ انٹیلیجنٹ ہوتے جا رہے ہیں، اور وہ لوگ پہلوں کے مقابلے میں اور زیادہ بہترین کتابیں لکھتے جا رہے ہیں۔ تو لوگ ایسا چیلنج نہیں کرتے، لیکن آپ
مشرق سے مغرب، شمال کا جنوب، پوری تاریخ کو کھنگالیے، پوری تاریخ کا مطالعہ کیجیے، آپ کو صرف اور صرف ایک کتاب ایسی نظر آئے گی جس نے عرب ہو، عجم ہو، افریقہ ہو، امریکہ ہو، جاپان ہو، آسٹریلیا ہو، افغانستان ہو، پاکستان ہو، ہندوستان ہو، غزے کے سارے عالم کے اندر بسنے والے تمام ملکوں کے اندر رہنے والے لوگوں کے سامنے یہ دعویٰ پیش کیا ہے کہ میں بے مثال کتاب ہوں، میں لازوال کتاب ہوں، اور جسے ہم قرآن کریم کہتے ہیں۔ یہ قرآن کریم ایسی کتاب ہے جس نے پہلی صدی ہجری کے اندر بھی لوگوں کے سامنے اپنے بے مثال ہونے کا دعویٰ پیش کیا تھا، اپنے لازوال ہونے کا چیلنج کیا تھا۔ اس وقت کے لوگوں نے جواب تو نہ دے سکا، لیکن وہ چیلنج آج بھی برقرار ہے، اس کا دعویٰ آج بھی قائم ہے۔ آج 15ویں صدی ہجری کے اندر بھی لوگوں کے سامنے قرآن کریم ببانگ دغل یہ اعلان کر رہا ہے کہ میں بے مثال کتاب ہوں، میں لازوال کتاب ہوں۔ اور اتنا ہی نہیں بلکہ قیامت کی صبح تک کے لیے قرآن کریم کا یہ اعلان باقی ہے، قرآن کریم کا یہ چیلنج باقی ہے، قرآن کریم کا یہ دعویٰ برقرار ہے۔ قرآن کریم کا کمال تو یہ ہے کہ اس نے ایسے غلیظ ترین دشمنوں کے سامنے بھی اپنا یہ دعویٰ پیش کیا کہ جو لوگ اسلامی انقلاب کو ختم کرنا چاہتے تھے، اسلامی انقلاب کا راستہ بند کرنا چاہتے تھے، اسلامی انقلاب کے راستے کو مسدود کرنا چاہتے تھے، اور نعوذ باللہ میرے اور آپ کے آقا خاتم النبیین والمرسلین، امام الانبیاء والمرسلین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھوٹا ثابت کرنا چاہتے تھے۔ قرآن کریم نے ایسے لوگوں کے سامنے بھی اپنا دعویٰ پیش کیا کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ قرآن کریم کے راستے کو بند کر دیا جائے، قرآن کریم کی دعوت کو روک دیا جائے، اور اسلامی انقلاب جو دنیا کے اندر پیدا ہو رہا ہے اس کو ختم کر دیا جائے، اس کے راستے کو مسدود کر دیا جائے، اور لوگ جو جوگ در جوگ اسلام کے اندر آتے جا رہے ہیں ان کو روک دیا جائے، ختم کر دیا جائے، تو تمہیں چاہیے کہ میں بے مثال کتاب ہوں، میں لازوال کتاب ہوں، مجھ جیسی کوئی ایک کتاب لے کر کے آؤ۔ لوگوں نے اس کے لیے بہت زیادہ ظلم کیا، مظلوم مسلمانوں کے اوپر ظلم و بربریت کے پہاڑ توڑتے رہے، بچوں کو یتیم کرواتے رہے، بیویوں کو بیوہ کرواتے رہے۔ لوگوں نے انہیں سمجھایا کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اسلامی انقلاب کا راستہ روک دیا جائے، اور نعوذ باللہ آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو جھوٹا ثابت کیا جائے، تو ہم تمہیں ایک آسان سا اور مختصر سا نسخہ بتلاتے ہیں۔ اگر تم اس نسخے پر عمل کرو گے تو تمہارا مقصود تمہیں حاصل ہو جائے گا۔ تم یہ چاہتے ہو کہ اسلامی انقلاب کو ختم کر دیا جائے، قرآن کریم کی دعوت کو روک دیا جائے، اور جو دنیا کے اندر لوگ اسلام کی طرف راغب ہو رہے ہیں اس کو ختم کر دیا جائے، تو تمہیں چاہیے کہ، اور تم یہ بات کہتے ہو کہ قرآن کریم اللہ رب العزت کی کتاب نہیں ہے بلکہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو گھڑ لیا ہے اور کسی دوسرے انسان سے سیکھ کر کے آتے ہیں اور لوگوں کے سامنے پڑھتے ہیں۔ اگر تم اپنی اس بات پر قائم ہو، اگر تم یہ بات کہتے ہو تو آؤ قرآن کریم کی طرح کوئی کتاب لکھ کر کے آؤ۔ قرآن کریم نے اس وقت بھی یہ دعویٰ پیش کیا تھا، اس وقت بھی یہ چیلنج پیش کیا تھا، اور ایسا ہی نہیں کہ صرف ایک دو شخص، 10-20 شخص، 1000 2000 نہیں، بلکہ ساری دنیا کے لوگوں کو تم جمع کر لو، بڑے بڑے شعراء کو بلا لو، بڑے بڑے ادبا کو، فصحاء کو، بلغا کو، جس کو تم چاہتے ہو بلانا چاہتے ہو بلا لو، اور صرف وہ عرب کی قید نہیں ہے بلکہ عجم کے اندر سے بھی لوگوں کو تم بلا لو، اور صرف وہ انسانوں کی قید نہیں ہے بلکہ جناتوں کو بھی بلا لو، اللہ رب العزت کی پاکیزہ مخلوق فرشتوں کو بھی بلا لو، اور جس کو تم چاہتے ہو اللہ رب العزت کے علاوہ ملانا چاہتے ہو ملا لو، اکٹھا کر لو، جمع کر لو، اور قرآن کریم کی طرح کوئی ایک کتاب لکھ کر کے بتا دو۔ اور ہمیں اور آپ کو معلوم ہے کہ وہ ایسا نہیں کر سکتے، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے خود قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا۔ کہ پیغمبر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ اگر سارے انسان، سارے جنات مل کر بھی قرآن کریم کی طرح کوئی کتاب لانا چاہتے ہیں ہرگز نہیں لا سکتے، اگرچہ وہ ایک دوسرے کی آپس میں مدد کرنے لگے۔ جب یہ دعویٰ قرآن کریم نے پیش کیا، یہ چیلنج پیش کیا، تو لوگ حیران ہو گئے، پریشان ہو گئے، اور قرآن کریم کی طرح دوسری کتاب بنانے سے عاجز اور قاصر ہو گئے۔ تو قرآن کریم نے نیچے اتر کر کے دوسرا چیلنج کیا کہ نہیں پورا قرآن کریم لا سکتے تو کم سے کم 10 صورتیں تو لے کر کے آ جاؤ۔
قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یقولون افترا قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو فهل أنتم مسلمون. کہ وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کو گھڑ لیا ہے. قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات. اے پیغمبر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہہ دیجئے کہ نہیں پورا قرآن کریم لا سکتے, نہیں پورے قرآن کریم کے ہم مثل تم دوسری کتاب تصنیف کر سکتے تو کم سے کم 10 صورتیں ہی قرآن کریم کی طرح لے آؤ. لیکن جب وہ لوگ اس چیلنج کو بھی قبول نہ کر سکے, اس کا جواب پیش نہ کر سکے, تو اللہ رب العزت نے اس سے بھی آسان ایک چیلنج کیا کہ ہمیں معلوم ہے تم یہ کام نہیں کر سکتے. تو پھر اللہ رب العزت نے اس سے نیچے اتر کر کے دوسرا چیلنج کیا, تیسرا چیلنج کیا اور فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. کیا ہم نے اپنے بندے پر یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کتاب نازل کی ہے, اگر تمہیں اس کے بارے میں شک اور شبہ ہے تو تم اللہ رب العزت کے علاوہ جس کو بھی چاہتے ہو اپنے ساتھ ملا لو, جس سے بھی چاہتے ہو مدد حاصل کر لو اور کوئی ایک صورت بنا کر کے لے آؤ. قرآن کریم کی ایسا بھی نہیں کہ سورہ بقرہ بنا کر کے لاؤ بڑی بڑی صورتیں, بلکہ تم سورہ کوثر اور سورہ اخلاص جیسی کوئی مختصر سی صورت بنا کر کے لے آؤ. آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ جو لوگ اسلامی انقلاب کو روکنا چاہتے تھے, جو لوگ قرآن کریم کے راستے کو مسدود اور بند کرنا چاہتے تھے, جو لوگ قرآن کریم کی دعوت کو ختم کرنا چاہتے تھے, اور جو لوگ بمام کے دوغل یہ اعلان کرتے تھے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کو گھڑ لیا ہے, دوسرے کسی انسان سے نعوذ باللہ سیکھ کر کے آتے ہیں اور پھر لوگوں کو سکھاتے ہیں قرآن کریم اللہ کی کتاب نہیں ہے بلکہ یہ کسی انسان کی لکھی ہوئی کتاب ہے. جب یہ چیلنج تین چیلنج قرآن کریم پیش کر رہا تھا تو ان کے دل و دماغ پر کیا گزر رہی ہوگی. آپ اس بات کا اندازہ کر سکتے ہیں. کیا ان لوگوں کے دل میں یہ خیال نہ آیا ہوگا کہ ہمیں چاہیے کہ ہم چیلنج قبول کر لیں؟ کیا ان کے ذہن کے اندر یہ بات نہیں آئی ہوگی کہ ہم چیلنج کو قبول کر کے اس کا عملی جواب پیش کر سکیں؟ یقیناً آئی تھی. ان لوگوں نے کوشش بھی کی تھی لیکن ناکام رہے, اور رب کائنات کا, رب ذوالجلال کا دعویٰ ثابت ہو کر کے رہا. اور اللہ رب العزت نے پہلے پارے کے چوتھے ہی صفحے کے اندر یہ بات ارشاد فرما دی فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ. اگر تم قرآن کریم کی جیسی 10 صورتیں نہیں لا سکتے, قرآن کریم جیسی کتاب نہیں لا سکتے, قرآن کریم کی طرح کوئی ایک صورت پیش نہیں کر سکتے, اور تم ہرگز یہ کام نہیں کر سکتے, تو فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ. تو ڈرو اس آگ سے, ڈرو اس جہنم کی آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے. اعدت للکافرین, اور جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے. لیکن کہتے ہیں نا کہ لوگ بیوقوف ہوتے ہیں. رب کائنات کا اتنا واضح اعلان ہو جانے کے بعد بھی لوگوں نے بھونڈی کوششیں کی. ابن مقنع نام کا 2 صدی ہجری کا بہت بڑا شاعر تھا, بہت بڑا ادیب تھا. اس نے کوشش کی, لوگوں نے اس کو چنے کے درخت پر چڑھا دیا, اور وہ جناب بھی چنے کے درخت پر چڑھ گئے اور زیادہ اوپر چڑھ گئے. تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے, لوگوں نے کہا کہ آپ بہت بڑے شاعر ہو, بہت بڑے ادیب ہو, اگر آپ کوئی کلام پیش کر دے تو دوسرا آپ کی طرح کلام پیش نہیں کر سکتا, اگر آپ کوئی شعر کہہ دو تو آپ کی طرح کوئی دوسرا وہ شعر نہیں کہہ سکتا. اس نے کہا کہ ہاں یہ بات تو اپنے اندر ہے. تو لوگوں نے کہا کہ پھر آپ قرآن کریم کی طرح کوئی کتاب کیوں نہیں بنا دیتے, چیلنج قبول کیوں نہیں کر لیتے؟ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے, آپ میرے لیے 1 سال کے اخراجات کا بندوبست کر دو, انتظام کر دو, میں تمہارے لیے یہ کام کر دوں گا, اور مسلمانوں کے خدا نے جو چیلنج کیا ہے اس کا عملی طور پر میں جواب دوں گا. لوگ تو اسی انتظار میں تھے. فوراً اس کے لیے 1 سال کا سارا بندوبست کر کے انتظام کر دیا, اور وہ ورقوں کو لے کر, اوراق کو لے کر, کاغذ قلم اور جو بھی لکھنے کی ضروری چیزیں تھیں وہ سب لے کر کے الگ تھلگ ایک کمرے میں چلا گیا. جب 6 مہینہ گزر گیا تو لوگوں نے کہا کہ اس کے اوپر اپنے بڑے پیسہ خرچ کیے, چلو جا کر کے دیکھتے ہیں کہ اس نے کتنا کام کیا ہے, اس کی کارکردگی 6 مہینے کی کیا رہی. جب 6 مہینہ ہو گیا تو لوگ اس کے پاس پہنچے, جا کر کے کہنے لگے کہ کام کہاں تک کے ہوا. وہ بیچارہ شرمندہ ہو گیا, نادم ہو گیا, اور کہنے لگا کہ جب سے میں آپ لوگوں سے جدا ہوا ہوں
جب سے میں آپ لوگوں سے الگ ہو کر کے اس کمرے کے اندر آیا ہوں اور میں قرآن کریم کی چھوٹی صورت کو سامنے رکھ کر کے چند سطریں لکھتا ہوں، چند لکیریں لکھتا ہوں، پھر اس کا موازنہ کرتا ہوں قرآن کریم کے ساتھ، اس کو قرآن کریم کی آیت کے ساتھ ملاتا ہوں، تو میرا ضمیر یہ کہتا ہے کہ یہ قرآن کریم کی طرح نہیں ہے، مجھے یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ قرآن کریم کی طرح نہیں ہے۔ اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میری پیٹھ کے پیچھے کتنے سارے اوراق پھٹے پڑے ہوئے ہیں، میں لکھتا رہا لیکن میرا ضمیر یہ کہتا ہے کہ یہ قرآن کریم کی طرح نہیں ہے، میں اسے پھاڑ کر کے پھینک دیتا ہوں، دوسرا ورق لیتا ہوں، اس پر پھر اپنی صلاحیت کے اعتبار سے اس سے بہتر کلام لکھتا ہوں، پھر اس کا موازنہ قرآن کریم سے کرتا ہوں، تو ایک آیت کے مقابلے میں بھی میرا کلام اس کے برابری نہیں کر سکتا، میں اس ورق کو پھر پھاڑ کر کے پھینک دیتا ہوں، اور آپ ابھی دیکھ رہے ہو کہ میں وہی کام 6 مہینے سے کر رہا ہوں، لیکن مجھے معاف کرنا میں یہ کام نہیں کر سکتا۔ اور صرف اتنا ہی نہیں کہ ابن مقنع بلکہ مسلمہ کذاب، دجال، ملعون، جس نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری زندگی کے اندر نبوت کا دعویٰ کیا تھا، حالانکہ آپ لوگوں کو اس بات کا علم ہے کہ میرے نبی آخری نبی ہے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے، خاتم المرسلین ہے، آپ کے بعد نہ کوئی نبی آئے گا، آپ کے بعد کوئی رسول نہیں آئے گا، لیکن اس کذاب نے، اس ملعون نے یہ دعویٰ کیا کہ میں بھی نبی ہوں، اس لیے کہ اس کو اپنی فصاحت پر، اپنی بلاغت پر ناز تھا اور فخر تھا، تو اس نے بھی اپنے مریدین سے یہی کہا، اپنے ماننے والوں سے یہی کہا کہ میں بھی قرآن کریم کی طرح ایک کتاب بنا کر کے لاؤں گا۔ خیر وہ اس سے بھی بڑے چنے کے درختوں پر چڑھا ہوا تھا، اب اس نے صرف فیل کی طرح ایک صورت بنا لی، الفیل ملفیل وما ادراک ملفیل لہو ذنب وبیل وخرطوم طویل، ہاتھی اس کا ترجمہ ہے۔ اس نے جو کلام قرآن کریم کے مقابلے میں تیار کیا تھا اس کا ترجمہ یہ ہے کہ ہاتھی کیا ہے؟ ہاتھی آپ کو معلوم ہاتھی کیا ہے؟ اس کی سونڈ لمبی ہوتی ہے اور اس کی دم چھوٹی ہوتی ہے، کوئی مطلب نہیں، کوئی معنی نہیں۔ اور جاحظ نام کے ایک بہت بڑے ادیب گزرے ہیں، انہوں نے اس کے تعلق سے ایک اور بات کہی ہے، اس نے ایک اور کلام بنایا تھا، یا ضفتہ بنت ضفتعین نقی ما تنقین نصفک فی الماء ونصفک فی الطین للماء تکذرین ولا تمنعین۔ قرآن کریم کے مقابلے میں یہ کلام پیش کر رہا ہے، اس کا ترجمہ آپ سنیں گے تو آپ کو ہنسی آئے گی۔ اس نے کیا لکھا تھا کہ اے دو مینڈکوں کی بیٹی مینڈک، صاف ہوتی ہے وہ چیز جس کو تو صاف رکھتی ہے، تیرا آدھا حصہ پانی میں اور آدھا حصہ مٹی میں ہوتا ہے، تو پانی کو گندا بھی نہیں کرتی اور کسی کو پانی پینے سے روکتی بھی نہیں۔ یہ کلام پیش کر رہے ہیں۔ تو میرے عزیز دوستوں میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ قرآن کریم فصاحت کے اعتبار سے بے مثال ہے، اور صرف وہ اتنا ہی نہیں کہ فصاحت کے اعتبار سے بے مثال ہے بلکہ بلاغت کے اعتبار سے بھی بے مثال ہے، جامعیت کے اعتبار سے بھی قرآن کریم بے مثال ہے، فضیلت کے اعتبار سے بے مثال ہے، عظمت کے اعتبار سے بے مثال ہے، معجزہ ہونے کے اعتبار سے بے مثال ہے، نام کے اعتبار سے بے مثال ہے، اور لوگوں کے دلوں پر اور ان کے ذہنوں پر اثر کرنے کے اعتبار سے بھی بے مثال کتاب ہے۔ اور صرف ایسا ہی نہیں کہ قرآن کریم کے اندر علم فصاحت کا تذکرہ ہے، قرآن کریم کے اندر علم بلاغت کا تذکرہ ہے، قرآن کریم کے اندر علم معانی کا تذکرہ ہے، نہیں بلکہ قرآن کریم کے اندر علم نفسیات کا بھی تذکرہ ملتا ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَخُلِقَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، قرآن کریم کے اندر علم فلکیات کا بھی تذکرہ ملتا ہے، آسمانوں کا، چاند و سورج کا، ستاروں اور سیاروں کا بھی اس کے اندر تذکرہ ملتا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں أَلَمْ تَرَوْا كَيْفَ خَلَقَ اللَّهُ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا، قرآن کریم کے اندر علم ارضیات کا بھی تذکرہ ملتا ہے۔ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ بِسَاطًا لِتَسْلُكُوا مِنْهَا سُبُلًا فِجَاجًا، قرآن کریم کے اندر علم مناظرہ کا بھی تذکرہ ملتا ہے۔ لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا، قرآن کریم کے اندر علم فرائض کا تذکرہ ملتا ہے، قرآن کریم کے اندر علم میراث کا تذکرہ ملتا ہے، وراثت کے کیا حقوق ہے، کس کو کتنا حق دیا جائے گا۔ ہمیں ہندوستان کے قوانین سے سننے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں یکساں سول کوڈ کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہمیں قرآن کریم بتاتا ہے کس کو کتنا حق دیا جائے گا، کس کو کتنا حق نہیں دیا جائے گا۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، 14 پارہ اٹھا کر کے دیکھ لیجئے، یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، قرآن کریم کے اندر علم حیت کا تذکرہ ملتا ہے۔ وَوَلَمْ يَنظُرُوا فِي مَلَكُوتِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، قرآن کریم کے اندر علم ہندسہ کا تذکرہ ملتا ہے۔ انطلقوا إِلَىٰ ظِلٍّ ذِي ثَلَاثِ شُعَبٍ، قرآن کریم کے اندر علم طب کا تذکرہ ملتا ہے، ڈاکٹری کا علم قرآن کریم کے اندر موجود ہے۔ شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ، قرآن کریم کے اندر علم حساب کا تذکرہ ملتا ہے۔ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ
قرآن کریم کے اندر علم فلاحت کا تذکرہ ہے، کاشتکاری کا تذکرہ ہے، کھیتی باڑی کا علم موجود ہے قرآن کریم کے اندر۔ اللہ رب العزت سورہ واقعہ کے اندر ارشاد فرماتے ہیں افرأیتم ما تحرثون، قرآن کریم کے اندر علم سیاحت کا تذکرہ ملتا ہے، قل سیروا فی الارض فانظروا، قرآن کریم کے اندر علم تصوف کا تذکرہ ملتا ہے، خانقاہوں کا علم قرآن کریم کے اندر ملتا ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ یحب المتطہرین ان اللہ یحب الصادقین واللہ یحب الصابرین، قرآن کریم کے اندر علم تاریخ کا تذکرہ ملتا ہے، سینکڑوں آیات قرآن کریم کی اس بات پر موجود ہے، گزشتہ قوموں کے واقعات کو قرآن کریم کے اندر جا بجا بیان کیا گیا ہے۔ قرآن کریم کے اندر جہاں علم تاریخ کا تذکرہ ملتا ہے وہیں علم کتابت کا بھی تذکرہ قرآن کریم کے اندر ملتا ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، قرآن کریم کے اندر علم وزن کا بھی تذکرہ ملتا ہے، وأوفوا الکیل والمیزان بالقسط، قرآن کریم کے اندر خوابوں کی تعبیروں کا بھی علم ملتا ہے۔ سورہ یوسف اٹھا کر کے دیکھ لیجئے، اللہ رب العزت نے حضرت یوسف علیہ السلام کو خوابوں کی تعبیروں کا علم عطا فرمایا تھا، اس کا تذکرہ یوں ملتا ہے وعلمتنی من تأویل الاحادیث۔ لیکن میرے عزیز دوستو، ایک بات میں بہت اچھے انداز میں کہنا چاہتا ہوں کہ جس طرح قرآن کریم دنیا کی عظیم ترین کتاب ہے، اسی طرح سے قرآن کریم دنیا کی سب سے مظلوم ترین کتاب بھی ہے۔ دنیا کے اندر کسی شخص پر، کسی شخصیت پر، کسی قوم پر اور کسی بھی لیڈر کے اوپر اتنا ظلم نہیں ہوا ہوگا جتنا ظلم ہم مسلمانوں نے خود قرآن کریم پر کیا ہے۔ ہم نے قرآن کریم کو تقریبات منعقد کرنے کے لیے پڑھتے ہیں، تقریبات کے اندر، پروگراموں کے اندر ہم قرآن کریم کو پڑھتے ہیں، جلسے اور جلوس کے لیے ہم قرآن کریم کو پڑھتے ہیں، اور اس لیے پڑھتے ہیں تاکہ ہمارا پروگرام کامیاب ہو، ہماری تقریب کامیاب ہو، ہماری تقریب کے اندر رونق ہو اور ہمارے جلسے اور جلوس کامیاب ہو جائے، اور ہم جھوٹی سچی قسمیں کھانے کے لیے قرآن کریم کو تو سر پر رکھ لیتے ہیں۔ اگر کوئی بیمار شخص ہے تو اس کی شفا کے لیے قرآن کریم سے تعویذ کو بنا لیتے ہیں، اور اگر کوئی شخص مردہ ہے، مر چکا ہے تو اس کے ایصال ثواب کے لیے تو ہم قرآن کریم پڑھ لیتے ہیں۔ لیکن میرے عزیز دوستو، مسلمانوں، میرے بزرگوں اور دوستو، اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر کے بتائیے، ہم تو یہ سب کام کرتے ہیں کہ ہم سچی جھوٹی قسمیں کھانے کے لیے قرآن کریم کو اپنے سر پر تو رکھ لیتے ہیں، قرآن کریم کے اوپر ہم عمل کرنے کے لیے کیوں تیار نہیں ہے؟ قرآن کریم کے اندر جو معانی ہے، قرآن کریم کے اندر جو احکامات ہے، اللہ رب العزت نے جن باتوں کو کرنے کا حکم قرآن کریم کے اندر دیا ہے، ہم ان کاموں کو کیوں نہیں کرتے؟ قرآن کریم کے اندر جن کاموں کو کرنے سے منع کیا گیا ہے، ہم ان کاموں کو کرنے سے کیوں نہیں رکتے؟ حالانکہ ہم نے اتنا ظلم کیا قرآن کریم پر کہ اسے ہم نے مردوں کی کتاب بنا لیا، حالانکہ یہ زندہ اور جیتے جاگتے مردوں کی کتاب تھی، ہم نے اسے مردوں کی کتاب بنا لی ہے، اور ہمارے جیتے جی ہم قرآنی احکامات کو گھر کے اندر داخل ہونے نہیں دیتے۔ لیکن یاد رکھیے، آپ کے مرنے کے بعد قرآن کریم آپ کے گھر میں ضرور داخل ہوگا، اس لیے کہ آج دیکھا جا رہا ہے، اور صرف باہر ہی نہیں بلکہ ہمارے شہر کا یہ رجحان بنتا جا رہا ہے کہ اگر کسی شخص کا انتقال ہو جاتا ہے تو لوگ پیسہ دے کر کے قرآن خوانی کروا لیتے ہیں، پیسہ دے کر کے لوگوں سے قرآن کریم پڑھوایا جا رہا ہے۔ آپ اس بات کا اندازہ لگائیے، وقت نہیں ہے ورنہ میں آپ کو ایک لطیفہ سناتا جس سے آپ کو اس بات کا اندازہ ہو جاتا کہ لوگوں کی ذہنیت کیا ہے۔ جو لوگ پیسہ لے کر کے، معاوضہ لے کر کے قرآن کریم ایصال کرنے کے لیے پڑھتے ہیں، ان کی ذہنیت کیا ہوتی ہے، ان کے پیش نظر کیا چیز ہوتی ہے، ان کا مقصد کیا ہوتا ہے۔ اس لیے آخر میں صرف اتنی بات کہوں گا، وقت ہو رہا ہے کہ ہم اپنی زندگی کے اندر قرآن کریم کو اپنا لیں، ہم قرآن کریم کے الفاظ کو سیکھنے کی کوشش کریں، اور جس طرح سے الفاظ کے سیکھنے کی مساجد کے اندر، مکاتب کے اندر محنتیں کی جا رہی ہے، اسی طریقے سے ہم قرآن کریم کے معنی کو بھی سمجھنے کی کوشش کریں۔ اسی کے تعلق سے ہماری مسجد کے اندر ہر ہفتے عشاء کے پیر کے دن عشاء کی نماز کے بعد درس قرآن بھی ہوتا ہے، ہم اس کے اندر بیٹھنے کی کوشش کریں تاکہ ہمیں معلوم ہو کہ اللہ رب العزت ہم سے کیا چاہتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے جو کلام ہمیں معجزانہ طور پر عطا کیا تھا، اور ایسا کلام عطا کیا تھا جس کے اندر لاکھوں علوم بھرے پڑے ہوئے ہیں، جس کے اندر لاکھوں علوم ہیں، جیسے کہ میں نے آپ کے سامنے بھی بتایا کہ اس کے اندر علم فلکیات بھی ہے، ارضیات بھی ہے، ہندسہ بھی ہے، حساب بھی ہے، غرض ہے کہ بے شمار دنیا کے اندر جتنے علوم پائے جاتے ہیں سب کچھ قرآن کریم کے اندر موجود ہے۔ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ما من شیء الا يمكن استخراجه من القرآن لمن فهمه
دنیا کے اندر پائی جانے والی تمام چیزوں کا استخراج قرآن سے کرنا چاہے، تمام چیزوں کی دلیل قرآن سے لینا چاہے تو وہ یہ کر سکتا ہے، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر تمام چیزوں کو بیان کر دیا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن کریم کو سیکھنے کی محنت کریں، اس لیے کہ قرآن کریم کے اندر ہماری پیدائش سے لے کر کے ہماری موت تک کے ہم پر کیا کیا حالات آئیں گے، ہم پر کیا کیا ادوار آئیں گے اور ہمارے ساتھ کیا کیا معاملات پیش آئیں گے، تمام تر چیزیں قرآن کریم کے اندر بیان کر دی گئی ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو بھی سکھائیں اور ہم خود بھی سیکھنے کی کوشش کریں، اور جس طرح اس کے الفاظ کی ہم کوشش کرتے ہیں سیکھنے کی، اپنے بچوں کو مدارس کے اندر بھیجتے ہیں اور ہم خود بھی تعلیم بالغاہ کے عنوان پر یہاں وہاں پڑھنے کے لیے جاتے ہیں تو ہماری مسجد کے اندر ہی درس قرآن کی مجلس منعقد ہوتی ہے تو اپنا وقت نکال کر کے اس کے اندر بھی شامل ہونے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے مجھے اور پھر آپ تمام حضرات کو قرآن کریم کے احکامات پر مکمل طور سے اخلاص کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق و سعادت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔